ستاروں کی مثل رونق اسلام صحابہ، اسلام صحابہ، کیا خوب تھے آقا کے وہ خدام صحابہ، خدام صحابہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا ہے اور آج یکم پہلی تاریخ ہے، اور محرم الحرام یہ وہ مہینہ ہے جس سے نئے اسلامی سال کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ آج امت مسلمہ کا، عالم اسلام کا نئے سال کا پہلا دن ہے اور 1439 ہجری کا آغاز ہوا ہے۔ محرم الحرام ایک نہایت ہی عظمت والا، فضیلت والا مہینہ ہے، اور اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ اسے بعض روایات میں اللہ کا مہینہ قرار دیا گیا۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے اور یہ وہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس میں قتل اور قتال اور جنگ کو حرام کہا گیا اور حرام سمجھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اسلام سے پہلے بھی اقوام عالم خصوصاً مشرکین مکہ بھی اس کے حرمت کے قائل تھے اور محرم الحرام میں جنگ اور جدال کو حرام کہا کرتے تھے۔ اور پھر یہ وہ دن ہے، اس میں ایک دن 10 محرم الحرام، جسے نہایت ہی عظمت اور فضیلت والا دن کہا گیا، اور بے شمار ایسے واقعات ہیں پچھلی گزری ہوئی امتوں کے اور انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے، کہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعات اسی ماہ مبارک کے 10 تاریخ 10 محرم الحرام کو پیش آئے۔ مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ سیدنا یونس علیہ السلام جب وہ اپنی قوم کو اللہ کے عذاب کا بتا کر اور اپنی بستی کو چھوڑتے ہیں، اور اس میں تھوڑی سی جلدی اختیار کرتے ہیں، ابھی تک اللہ نے انہیں بستی چھوڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، اس کی پاداش میں پھر وہ دریا برد ہوتے ہیں اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں اسے بیان فرمایا ہے۔ تو مچھلی کے پیٹ میں اتنی بڑی عظیم الجثہ مچھلی کے ثابت نگل جاتی ہے، اور اس مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس علیہ السلام اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اور وہ مشہور آیت جسے ہم بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے جو ان کی توبہ قبول کی اور مچھلی نے انہیں باہر نگلا، تو وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ سیدنا آدم اور اماں حوا جب دنیا میں آئے، علیحدہ علیحدہ مقام پر انہیں اتارا گیا، دونوں کی ملاقات یا میلاپ یا جو توبہ وہ کر رہے تھے، اس توبہ کا قبول اسی 10 محرم الحرام کے دن ہوا۔ اسی لیے عام طور پر اسے یوم ندامت، یوم مغفرت بھی کہا جا سکتا ہے، اور انسانوں کو مغفرت کرنی چاہیے۔ 10 محرم الحرام کو توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی بیان فرمایا کہ بھئی 10 محرم الحرام یہ وہ دن ہے جس میں پچھلی قوم کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، اور آنے والی قوموں کی توبہ بھی اس میں قبول ہو سکتی ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ اگر کوئی گناہ گار، کوئی سیاہکار، کوئی قوم یا کوئی شخص اللہ سے توبہ اور استغفار کرے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح پہلے لوگوں کی توبہ اللہ نے اس دن قبول فرمائی، اسی طرح آنے والے لوگوں کی توبہ بھی اللہ اس میں قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ایام ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے،
کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دنوں کو عبادت میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاریں۔ پھر اسی طرح 10 محرم الحرام کا روزہ ہے۔ جب تک روزے فرض نہیں ہوئے تھے یا فرض ہونے کے بعد بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں اور صحابہ کہ جب آپ مدینہ تشریف لائے اور آپ نے پوچھا، یہود تھے مدینہ میں 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ وہ واقعہ ہے نا جی، وہ رات کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، اور صبح کے وقت سامنے ایک سمندر تھا، دریا تھا، اور پیچھے فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہا تھا۔ لوگوں نے قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، بنی اسرائیل کے لوگ کہنے لگے اے موسیٰ تو نے تو مروا دیا، آگے تو دریا ہے اور وہ سامنے آ گئے، کاش کہ ہم تیری باتوں میں نہ آتے، نعوذ باللہ، تو نے تو ہمیں مروا دیا۔ تو انہوں نے فرمایا قال کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، ہم کیسے مر سکتے؟ اور پھر اللہ نے حکم دیا کہ بھئی اپنی لاٹھی دریا پہ اور سمندر پہ مارے، اور رستہ بن گیا، اور فرمایا اپنی قوم کو لے کر اس رستے سے چلے جائیے۔ اب جو فرعون آیا کوڑ مغز، اس نے سمجھا جب ان کے لیے رستہ ہے تو میرے لیے بھی یہی رستہ ہے، اس نے کہا بھئی اپنے لشکر کو چلو، اور جب وہ درمیان میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے اسے غرق فرما دیا۔ یہ واقعہ بھی 10 محرم الحرام کا ہے۔ تو یہودیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ہم تو روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اللہ نے اسی دن فرعون سے نجات دی تھی، اور تشکر کے طور پر، یوم شکر کے طور پر کہ اللہ نے ہماری غلامی ختم کی تھی، ہم اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہے تو پھر نحن احق بہ، پھر تو ہم کو زیادہ مناسب ہے کہ ہم روزہ رکھیں، ہمارا تو تعلق ہے حضرت موسیٰ سے، وہ بھی نبی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی ہیں۔ فرمایا پھر تو ہمیں بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور یہ وہ روزہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن آخری عمر میں جب آخری روزہ آپ نے رکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو اگلے سال میں 9 کا روزہ بھی رکھوں گا، تاکہ علماء نے اس حدیث کا مقصد یہ بیان کیا ہے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ صرف 1 روزہ رکھتے ہیں 10 کا، فرمایا ہم 10 کا بھی رکھیں گے اور 9 کا بھی، 9 محرم الحرام کا بھی روزہ رکھیں گے۔ تو اس لیے علماء اب فرماتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے، بہتر تو یہ ہے کہ 9 اور 10، اور اگر 9 کا روزہ نہیں رکھ سکا تو پھر 10 اور 11 2 دن کے روزے رکھنے چاہیے۔ لیکن بہرحال 10 محرم الحرام کا روزہ بھی شرعاً ثابت ہے، رکھنا چاہیے، جو بھی طاقت اور قوت رکھتا ہے اس دن کو اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں اور روزے کی حالت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی عظمت والا دن ہے۔ اسلام آنے سے پہلے بھی ہر شریعت میں اور ہر زمانے میں، کم سے کم بنی اسرائیل میں، یہ بہت ہی عظمت اور احترام والا دن تھا، اور پھر یہی وہ دن ہے جسے اللہ نے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے لیے بھی متعین فرمایا۔ یہ وہ عظمت والا دن ہے جس میں اللہ نے سیدنا حسین ابن علی، جنت کے سردار، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
اور ان کے اہل خانہ کی شہادت بھی اسی عظمت والے دن میں ہوئی، اور یہی وہ مہینہ ہے جس کے آغاز میں خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ جو آج ہم نے کہا کہ جی نئے سال کا آغاز ہوا، یہ نیا سال بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا آغاز فرمایا۔ اب سرکاری حکم ناموں میں، سرکاری کاغذات میں تاریخ تو دستیاب ہوا کرتی تھی، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ سن کون سا ہے، 12 ربیع الاول۔ اب کون سا 12 ربیع الاول؟ تو صحابہ میں مشورہ ہوا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مسلمان ہونے کی نسبت سے ہمیں اپنا سال بھی متعین کرنا چاہیے تاکہ یہ شباہت ختم ہو جائے۔ تو پھر تمام صحابہ کے مشورے سے ہجری سال کو پہلا کیلنڈر مان کر فرمایا گیا کہ بھئی جہاں سے ہجرت کا واقعہ ہوا وہیں سے آغاز، اور کیونکہ عرب میں پہلا مہینہ محرم ہوا کرتا تھا تو اس لیے محرم سے نئے سال کا آغاز ہوا کرے گا۔ اور پھر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس نے اس سال کا آغاز کیا اسی شخصیت کا اس سال کے پہلے دن میں شہادت ہوئی۔ پہلے دن شہادت فاروق اعظم کا ہے، اور 10واں دن سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے۔ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں جنتی ہیں، دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور پسندیدہ ہیں، دونوں کو پیارے محبوب نے دعاؤں سے نوازا ہے۔ کتنی چیزیں مشترک ہیں، ایک کے لیے خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں کہ اللہ ان دو انسانوں میں سے ایک کو اسلام کی عظمت کے لیے قبول فرما، وہ عمر فاروق بنتے ہیں، اور دوسرا نواسہ رسول وہ ہے جسے کہا اے اللہ میں اسے پسند کرتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں، تو بھی اپنا محبوب بنا لے۔ تو جب ہم اس کا آغاز کرتے ہیں تو قدرتی بات ہے، عظیم الشان ان دو شخصیات کا جب تک تذکرہ نہ ہو محرم الحرام امت مسلمہ کے لیے مکمل نہیں ہو سکتا، اور جب ان دونوں شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ایک چیز جو دونوں میں موجود ہوتی ہے جس کا تذکرہ لازمی آتا ہے وہ ہے خلافت راشدہ، مسلمانوں کا طرز حکمرانی، مسلمانوں کا نظام حکومت، جسے ہم خلافت راشدہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب شہید کیے گئے تو آپ خود خلیفہ تھے، اور سیدنا حسین ابن علی شہید کیے گئے تو اسی خلافت کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی۔ یہ وہ نظام حکومت ہے کہ آج جتنے بھی دنیا میں طرز حکمرانی ہے وہ کہیں نہ کہیں اسی خلافت راشدہ کے اصولوں کے تحت قائم ہے۔ ان میں بہت سے اصول اور بہت سے قوانین ایسے ہیں جس کا آغاز خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے کیا، اور جب ہم خلافت راشدہ کا آغاز کا کہتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ یہ وہ طرز حکمرانی ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا۔ اس کا آغاز ہوتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں پر آپ بطور حکمران، اللہ کے نبی تو ہیں ہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ رئیس المدینہ، مدینہ میں ایک نئی حکومت کا آغاز کرتے ہیں اور ایک نئے طرز حکمرانی کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر اسی حکمرانی کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد یہ 30 سال تک قائم رہے گی، میرے بعد خلفاء ہوں گے اور 30 سال تک یہ طرز حکمرانی قائم رہے گی، اس کے بعد ملوکیت اور بادشاہت آ جائے گی، اور یہ 30 سال سیدنا علی
کرم اللہ وجہہ پر جا کر پورے ہوتے ہیں. تو خلفائے راشدین ہمارے نزدیک 4 ہیں: صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی اور سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اور ہمارا نظام حکومت، مسلمانوں کا نظام حکومت، اس کے اصول اور اس کے قواعد وہی ہونے چاہیے جو ہمیں خلافت راشدہ میں نظر آتے ہیں. وہ کون سا طرز حکمرانی تھا جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور پھر ان 4 خلفاء نے اسے آگے بڑھایا. اس پر نہ صرف یہ کہ امت مسلمہ کو ہمیشہ مصر رہنا چاہیے کہ اس پر بحث اور مباحثہ ہو، اس کے اصول اور ضوابط کو متعین کیا جائے اور ہم اپنی نوجوان نسل کو سمجھائیں کہ بھئی ہمارا طرز حکمرانی یہ ہے، ایک مکمل طرز زندگی ہے، یہ مکمل نظام حیات ہے جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا اور پھر آپ کے خلفاء نے آگے بڑھایا. اور اس کے کئی پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن آج کیونکہ ہر پہلو پر تو نظر نہیں ہو سکتی، آج ہم صرف آپ کے سامنے یہ بیان کریں گے کہ یہاں پر خزانہ کا نظام کیسا تھا. آج معیشت ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معیشت ہمارا ملک کا بہت بڑا مسئلہ ہے. پتہ نہیں کتنے ہزار ارب ہمارے اوپر قرضہ ہے، اور قرضہ ہے کہ شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، اور ہماری آمدنی ہے کہ وہ گھستی چلی جا رہی ہے. تو خلافت راشدہ نے مسلمانوں کی معیشت کا، مسلمانوں کے خزانے کا کیا تصور اور کیا اصول اور ضوابط قائم کیے. اس کا آغاز خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سب سے پہلا اصول جو بیت المال کا اور مسلمانوں کے خزانے کا، محکمہ خزانے میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کی ضرورت پوری کی جائے. سب سے پہلا اصول جو خلافت راشدہ میں نظام معیشت کا ہے اور نظام تجارت اور خزانے کا ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی ضروریات، مسلمان نہیں، اسلامی ریاست کے ہر شہری کی ضروریات کو پورا کیا جائے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ ہمارے ملک میں رہنے والا غیر مسلم ہے. ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو جب بھی کوئی بڑی ضرورت پڑتی، بڑے اخراجات کی ضرورت پڑتی، تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ضرورت کو پورا فرما دیتے. ایک صحابی فرماتے ہیں، میں نے اپنے خاندان کے ساتھ سفر کرنا تھا، میرے پاس اونٹ نہیں تھے، میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، اپنے خاندان اور قبیلے کے ساتھ میں سفر پر جا رہا ہوں، لیکن سامان سفر اونٹ وغیرہ میرے پاس نہیں ہے، لہذا مجھے فراہم کریں. اب ایک شہری کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ بھئی میرا ٹرانسپورٹ نہیں ہے، مجھے ٹرانسپورٹ مہیا کیا جائے. اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابھی تو بیت المال میں بھی اونٹ نہیں ہے، تھوڑا مؤخر کر دو، اونٹ آئیں گے آپ کی ضرورت پوری کی جائے گی. فرمایا میں لوٹ. کچھ عرصے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے بلایا اور 4 اونٹ میرے خاندان کے لیے میرے حوالے کیے. دیکھیے، سب سے پہلے ضروریات. یہی فلسفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے ان کی زندگی میں بھی ہمیں نظر آئے گا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی نظام کو انہوں نے آگے بڑھایا. کچھ مال جمع ہونے لگا. سیدنا صدیق اکبر نے باقاعدہ بیت المال کا ایک کمرہ، ایک اسٹور یا ایک گھر یا ایک دفتر متعین کیا اور مسلمانوں کے خزانے اس اسٹور میں رکھے جانے لگے.
اور یہ اتنا امن اور سکون کا دور تھا کہ کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وزیر خزانہ بھی مقرر کیا، ناظم، اور پھر اس دروازے کو تالا لگا دیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین ایک چوکیدار بھی ہونا چاہیے، کوئی رات کو کوئی آئے سارا مال ہی، فرمایا تالا ہی کافی ہے، چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا امن اور سکون کا زمانہ ہے، صحابہ کا زمانہ ہے بھائی، لیکن جو تصور ہے اس جواب کے پیچھے، وہ تصور یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق خرچ ہونا چاہیے۔ جب چوکیدار کی ضرورت نہیں ہے تو چوکیدار کیوں رکھا جائے؟ بھائی مسلمانوں کا مال ہے نا، امیر المومنین کا تو نہیں ہے۔ فرمایا جب ضرورت ہی نہیں ہے چوکیدار کی، تالے سے کام چل رہا ہے، تو چوکیدار کا خرچہ کیوں بڑھایا جائے؟ یہ ہے وہ فلسفہ کہ بقدر ضرورت۔ اور کہا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی باقاعدہ وظائف مقرر کیے، باقاعدہ خرچے کے لیے بیت المال میں جتنا مال آتا مسلمانوں کو بقدر ضرورت دے دیا جاتا۔ اور جس دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، روایات میں آتا ہے سیدنا عمر فاروق اور عثمان غنی اور عبد الرحمن بن عوف اور کئی دوسرے صحابہ بیت المال میں چلے گئے، تالا کھولا گیا اور اندر دیکھا تو ایک درہم کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ یہ جمع کرنے کا تصور نہیں تھا، ایک درہم کے علاوہ۔ ناظم کو بلایا گیا، کہا گیا ہے بھئی ہم سیدنا صدیق اکبر کے 22 مہینے یا 2 سال کی حکومت میں کتنا مال آیا؟ انہوں نے فرمایا 2 لاکھ درہم آئے اور 1,99,999 خرچ ہو گئے، یہ ایک درہم بڑا ہوا۔ اتنا مرتب نظام ہے، اتنا مرتب یہ نظام ہے۔ پھر سیدنا عمر فاروق نے اسے اور آگے بڑھایا، سیدنا عمر فاروق نے اس میں مزید اضافہ کیا، عثمان غنی نے مزید اضافہ کیا، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اسی نظام اور طرز حکومت کو قائم رکھا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فلاح اور بہبود پر اتنی نظر تھی کہ مال کیونکہ زیادہ آنے لگا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مسلمانوں کو ماہانہ وظائف کے علاوہ رمضان المبارک میں سارا گھر کا راشن بھی بیت المال سے جایا کرے گا، جس جس کو ضرورت ہے۔ سب سے پہلی جس ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا تھا وہ ہے انسان اور اس کی ضروریات۔ اور فلاح کا یہ تصور یوں تھا کہ جو شخص کمانے کے قابل نہیں ہے یا جسے نوکری نہیں مل رہی، پھر بیت المال کی ذمہ داری ہے کہ اس تک مال کو پہنچایا جائے، اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے۔ آج ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ مولوی صاحب میں UK چلا گیا، میں اسپین چلا گیا، میں نے جرمنی میں دیکھا ہے، کیا ان کا نظام ہے، بے روزگاروں کو ماہانہ وظیفے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندے آیا کہاں سے؟ یہ نظام لائے تو ہم تھے، ہمارے خلفائے راشدین لائے ہیں یہ نظام کہ بھئی جو کما نہیں سکتا۔ ایک بوڑھے کو دیکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہودی تھا، غیر مسلم تھا، بھیک مانگ رہا تھا۔ ہاتھ پکڑ لیا، کیوں بھیک مانگتے ہو، بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا اے امیر المومنین بھیک نہ مانگو تو کیا کروں، بوڑھا ہوں، اب کمانے کے تو قابل رہا نہیں، کھاؤں گا کیا، اور پھر جو میں جزیہ دوں وہ کہاں سے دوں؟ آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا یہ تو عدل اور انصاف نہیں ہے، جب تک یہ جوان تھا ہماری خدمت کرتا رہا، آج بوڑھا ہو گیا تو ہم نے چھوڑ دیا۔ فرمایا نہیں، آج سے اس بوڑھے کا بھی وظیفہ اور جتنے بوڑھے ہیں سب کا وظیفہ۔ اسی کو آج کہتے ہیں نا ریٹائرمنٹ کی وہ پینشن وینشن اور پتہ نہیں کیا، بڑے خوشی سے بتاتے ہیں جی یورپ میں تو یہ نظام ہے۔ بھائی لائے تو ہم ہیں، ہم نے چھوڑ رکھا ہے، لوگ تو عقل مند ہیں، جو چیز فائدے کی ہے انہوں نے اختیار کر لی، اور ہم اتنے جاہل ہیں
کہ ہمارے گھر سے لے لے کے وہ جا رہے ہیں اور ہم ان کی چیزوں کو لیتے ہیں اور اپنی چیزوں کی طرف ہماری نظر ہی نہیں ہے. بھائی یہ سارے اصول ہمارے ہیں. فلاح اور بہبود کا یہ جو تصور آج کی ویلفیئر اسٹیٹ میں آپ کو نظر آتا ہے، اس کی بنیاد سیدنا عمر فاروق اور خلافت راشدہ کے زمانے میں ہوئی. اس کی ایک مثال یوں بھی دی جا سکتی ہے، آپ جانتے ہیں کہ بھئی وظیفہ اس لڑکے کو ملے گا، اس بچے کو ملے گا جو دودھ نہ پیتا ہو. سیدنا عمر فاروق گزر رہے ہیں، بچہ رو رہا ہے، کھڑے رہے، چپ نہیں کروا رہے. بھئی ناراض ہو گئے، آواز لگائی، کہاں ہے اس کی ماں، کیوں نہیں دودھ پلاتی اس کو؟ اس نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو، تجھے پتہ نہیں ہے عمر فاروق کا نظام یہ ہے کہ جب تک دودھ نہ چھوڑے وظیفہ نہیں ملے گا. دودھ چھڑوا رہی ہوں. آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا عمر تو نے کتنے بچوں کے ساتھ سختی کی؟ فرمایا نہیں، جو پیدا ہوگا اس کا وظیفہ ملے گا. ہمارا ہے یہ نظام، آج ہمیں میسر نہیں ہے، دنیا کے کئی غیر مسلموں کو میسر ہے. آج ہمیں یہ برکات حاصل نہیں ہے، دنیا کے کئی ممالک میں یہ چل رہا ہے. تو سب سے پہلا اور سنہری اصول یہ ہے کہ اگر بیت المال کے پاس پیسہ ہے تو وہ پیسہ انسان پر خرچ ہونا چاہیے. آج ہماری حکومت یہ نہیں کر رہی، انسان پر خرچ نہیں کرے. کیوں؟ انسان پہ کیا خرچ کریں؟ انہوں نے تو کھانا ہوتا ہے کمیشن، انہوں نے تو لینی ہوتی ہے کرپشن. بھائی انسان کو دیں گے، سیدھا سادہ نظام ہے، اس کو دیا اس کو دیا، اور دیتے بھی ہے. اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اچھا پروگرام ہے، چل رہا ہے، لیکن دیتے 2 لاکھ کو ہیں، بتاتے 20 لاکھ کو ہیں. احتساب یہ دوسرا اصول ہے. ہمارے خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہ صرف یہ کہ اس پر نظر رکھی کہ لوگوں کی ضروریات پوری ہوں، بلکہ اس پر بھی نظر رکھی کہ حکمرانوں کا طرز زندگی عوام سے مختلف نہ ہو. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. 1 دن 2 دن 3 دن گزارا ہو رہا ہے. کچھ عرصے بعد کپڑے اٹھائے اور بازار جانے لگے. عمر فاروق راستے میں آ گئے. فرمایا کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے جی جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا، اب خاندان کو کھلانا ہے، بچے ہیں، اہل خانہ ہیں، کماؤں گا نہیں تو کھلاؤں گا کیسے؟ فرمانے لگے اے خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کاروبار میں لگ گئے تو مسلمانوں کی مصلحت کا خیال کون کرے گا؟ فرمایا اگر نہیں کروں گا تو میرے خاندان کا خیال کون کرے گا؟ فرمایا تو پھر تو یوں ہونا چاہیے کہ آپ کو خزانے سے، بیت المال سے آپ کی ضروریات پوری ہونی چاہیے. اس پر مشورہ ہوا اور صدیق اکبر نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا جو ادنا درجے کا مزدور، جتنی مزدوری اسے ملتی ہے خلیفہ کو وہی ملنی چاہیے. آج تو ہمارے صوبائی اور قومی اسمبلی والے یہ تو حکمران بھی نہیں ہے، یہ تو صرف رکن ہے. ان کی تنخواہیں دیکھیں اور ایک مزدور کی تنخواہ دیکھیں. کیا فرمایا؟ ادنا مزدور کو جو مزدوری دی جاتی ہے خلیفۃ المسلمین کو وہی ملے گی. اور اتنی سختی تھی اپنے لیے، اتنی سختی تھی، کسی کی رعایت نہیں تھی. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بیٹے جہاد کے لیے تشریف لے گئے. واپسی میں ایک اسلامی سلطنت میں، بصرہ میں یا کوفہ میں کہیں بھی رک گئے، اور گورنر نے خلیفہ کے بیٹے، ویسے بھی عبداللہ بن عمر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قدر کی، اپنے پاس ٹھہرایا. جب رخصت ہونے لگے اس نے کہا بھئی یہ بیت المال کا اتنا مال ہے، مجھے مدینہ منورہ بھیجنا تھا، آپ آ گئے ہو، آپ لے جاؤ، اور یہ طریقہ کرو یہاں سے کوئی چیزیں خرید لو اتنی مالیت کی، اور مدینہ جا کر بیچ دینا، اتنے پیسے جو میں آپ کو دے رہا ہوں بیت المال میں دے دینا، اور باقی آپ کے ہو گئے، آپ کا آنے جانے کا خرچہ نکل جائے گا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہمارے یہاں تو بہت ہوتا ہے.
اب وہ دونوں آ گئے، مال لے کر آئے، مال بیچا اور پیسہ لے کر جب والد کے پاس گئے، والد ہے، خلیفہ ہے، خبر پہلے پہنچی ہوئی تھی، فرمایا ہاں بھائی کیا کیا تم نے؟ کہا کہ یہ چیز خریدی تھی 4000 یا 5000 جتنے کی تھی اور یہاں آ کر 4700 کی بک گئی، یہ 4000 آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ فرمایا پیش کیسے کیے گئے؟ پہلے تو یہ حساب دو کہ گورنر نے سارے قافلے کو یہ رعایت دی تھی یا صرف تم دونوں کو دی تھی؟ انہوں نے کہا سارے قافلے کو تو یہ رعایت نہیں تھی، یہ مال تو صرف ہم دونوں کو دیا گیا۔ فرمایا پھر کیا تمہارے کوئی پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہیں دی گئی اور دوسروں کو نہیں دی گئی؟ فرمایا نہیں، پورا مال بیت المال میں جمع کراؤ۔ جب یہ سہولت کسی عام مسلمان کو حاصل نہیں ہے تو پھر خلیفہ کے بیٹی اور بھتیجوں کو بھانجوں کو بھی حاصل نہیں ہے۔ ایک اونٹ بیچتا، موٹا تازہ، پسند آیا، کسی سے پوچھا کس کا اونٹ ہے؟ کہنے لگے آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کا۔ باپ بیٹے کو زیادہ بہتر جانتا ہے، اس کے پاس اتنا کہاں سے آ گیا؟ عبداللہ کو بلایا، بھائی اتنا موٹا تازہ اونٹ کیسے کھلایا، کیسے پلایا؟ کہنے لگا ابا جان اونٹ لے لیا تھا، صدقے کے اونٹوں میں ڈال دیا تھا، سرکاری چراگاہ میں چرتا رہا، جب موٹا ہو گیا تو بیچنے کے لیے لے آیا۔ فرمایا یہ سہولت سب کو ملتی ہے؟ کہا نہیں، پھر تجھے کیسے ملے گی؟ جو تو نے اونٹ خریدا تھا وہی لے جا، اب یہ بیت المال کا ہوا۔ بھائی یہ ہے نظام، طرز حکمرانی۔ احتساب بھی ضروری ہے، یہ نہیں جو مرضی آئے کرتے رہو۔ سیدنا سعید ابن ابی وقاص گورنر ہے، خود صحابی ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المال سے 1 لاکھ درہم قرضہ لے لیا، جو تاریخ طے تھی ادا نہیں کیا، سیدنا عثمان غنی نے اپنے عہدے سے معزول کر دیا۔ فرمایا یہ کیسا حکمران ہے؟ اس کو یہ اجازت کس نے دی کہ بیت المال سے قرضہ لے لے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رئیس المفسرین ہیں، رئیس المفسرین ہیں، امیر کوفہ ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ ہے، اپنی تنخواہ، کوئی اور چیز نہیں، اپنا سالانہ تنخواہ کا کچھ حصہ بیت المال سے پہلے لے لیا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو خبر ہوئی، فرمایا کیسے لے لیا؟ ابھی تو سال نہیں گزرا، کیسے لے لیا تو نے؟ فوراً واپس کیا جائے۔ اتنی سختی، یہ ہے وہ اصول احتساب، سب سے پہلے عوام پر خرچ اور پھر خرچ کی رعایت، اور اس کے بعد جب بچ جائے وہ فلاح اور بہبود پر لگایا۔ سڑکیں بنائی، سرائے بنائی، کنویں کھدوائے، تعمیرات کی، لیکن یہ سب کب کیا؟ جب بیت المال میں سے سب پر خرچ کرنے کے بعد بچ گیا۔ ایک روایت میں آتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بچت پیش کیا گیا، سارے خرچے نکال کر 1 لاکھ درہم بچ گیا۔ کیا ہو گیا؟ بچ گیا۔ تو فرمایا اب اس سے مسجد نبوی میں تعمیر اور توسیع کی جائے، حالانکہ ضرورت تھی، لیکن سب سے پہلے لوگوں پر خرچ کرنا۔ تو بیت المال کا اصول کیا تھا؟ سب سے پہلے انسان کی ضروریات کو سب سے زیادہ توجہ دی جاتی تھی، اور یہی اصول ہے آج بھی جو ممالک یہ اصول اپنا رہے ہیں ترقی میں وہ دوسروں سے آگے، اور جو مسلمان ہوتے ہوئے بھی ان اصولوں سے دور ہیں، پھر وہاں غربت بھی ہے، وہاں جہالت بھی ہے، وہاں پر ہر قسم کی برائی بھی ہے، چوری اور چکاری بھی ہے۔ کیوں کہ جب انسان کو اس کی ضروریات مہیا نہ کی جائیں، پھر اس سے یہ امید رکھنا کہ وہ نیک اور صالح بن کر فرائض اور حقوق ادا کرے گا، یہ فلسفہ مشکل ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو خلافت راشدہ سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کی مثل رونق اسلام صحابہ، اسلام صحابہ، کیا خوب تھے آقا کے وہ خدام صحابہ، خدام صحابہ۔